نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں، آج کی بیٹھک میں میری گفتگو کا موضوع اور عنوان گزشتہ روز کی ہوئی ویڈیو سے منسلک ہے، اس سے مربوط ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے خاتم النبیین، ختم المرسلین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ احادیث کی معنوی اور مفہومی اعتبار سے 4 قسمیں ہونا بتایا تھا۔ احادیث مفسرہ، مفضلہ، مؤیدہ اور مبینہ، اور بتایا تھا کہ یہ ساری اقسام قابل اطاعت و اتباع ہیں اور سب حجت ہیں۔ ان کو تسلیم کیے بغیر، ان پر عمل کیے بغیر، ان پر چلے بغیر کلمہ اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر ہیں اور عالمگیر پیغمبر ہے۔ قیامت کی صبح تک ان کی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ کے ہاں، رفیق الاعلیٰ کے ہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت کو عالمگیر بنایا ہے۔ قیامت تک آپ کی نبوت پر عمل ہوتا رہے گا، آپ کی پیغمبری قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ آپ کے فرامین قرآن کے ساتھ ساتھ کل مسلمانوں کے لیے حجت رہے گی، اور اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ آپ کے فرامین پر عمل کیے بغیر دین نامکمل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کی آیت جب اتری تھی، اس سے پہلے آپ نے بہت سارے احکامات، بہت سارے مسائل، بہت سارے فرمودات جگہ جگہ پر مناسک حج کی ادائیگی کے موقعوں پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، اور حرم میں جو خطبات دیے تھے، جو آپ نے
1,40,000 صحابہ سے خطاب کیا تھا، وہ سب آپ کے فرامین پر مبنی تھا اور اہم دینی امور پر گفتگو کر کے دین کی تکمیل کا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین محمد الرسول اللہ کے فرامین کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، محمد الرسول اللہ کی تفسیر تشریح کے ذریعے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت نبوت، نعمت رسالت سب کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے ہاں قابل اطاعت، قابل رفتار اور قابل قبول دین ہے۔ اس کے علاوہ نہ یہودیت چلے گی، نہ عیسائیت چلے گی، نہ مجوسیت چلے گی، نہ مشرکین کے طرز پر دین اللہ کے ہاں چلے گا تو دین اسلام خالص چلے گا، جو شرک سے پاک، خالص توحید پر مبنی دین ہے اور صاف شفاف عقیدے پر مبنی دین ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ فرامین کو تمام مسلمانوں کے لیے قیامت کی صبح تک حجت بنایا ہے، اور بالخصوص احادیث کی جو چوتھی قسم ہے، احادیث مبینہ، یہ باقی 3 قسموں سے زیادہ اہم قسم ہے۔ اس قسم کے ذریعے دین کی، قرآن کی، اللہ کے فرامین کی زیادہ تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ صرف نماز اور زکوٰۃ کا تصور پیش کیا ہے، لیکن نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، اوقات اور زکوٰۃ کا نصاب اور ہمہ نصابوں کی تقسیمات، ان کی توضیحات وغیرہ، نمازوں کے لیے جن اوقات کو، جن پنجگانہ نمازوں کے اوقات کو مقرر کیا ہے، اور ہر نماز میں رکوع، سجود، جلسہ، قومہ، التحیات، سلام، تکبیر، ان تمام چیزوں کو اور پڑھی جانے والی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ان امور کی، ان احکامات کی، ان عبادات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نمازوں کی تفصیلات اپنے فرامین کے ذریعے امت کو ہمیشہ بتایا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو بتایا تھا، جو روایت ہو کر ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ لہذا احادیث مبینہ کو تسلیم کیے بغیر، ان پر عمل کیے بغیر ہماری کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی رکوع، کوئی سجود قبول و منظور نہیں ہو سکتا، کیونکہ احادیث مبینہ بہت بڑا حصہ ہے دین کا، اللہ کی شریعت کا اور اللہ کے احکام کا، اوامر و نواہی کا۔ ہر عبادت کے اندر ارکان، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، اباحات وغیرہ جو پائے جاتے ہیں، ان سب کی تفصیلات احادیث مبینہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ احادیث کی جملہ اقسام کو اپنے لیے حجت مان کر ان پر عمل پیرا ہو کر یہ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مکمل طور پر بروئے عمل لائے بغیر دین ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اطاعت کا کام مکمل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی یہ عبادت قبول و منظور ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احادیث کی جملہ اقسام معنوی سطح پر، مفہومی سطح پر جو 4 اقسام بنتی ہیں، ان تمام اقسام احادیث پر کما حق عمل پیرا ہو کر، ان کو حجت مان کر، ان میں کیڑے نکالے بغیر سر تسلیم خم کرتے ہوئے تسلیم کریں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی عبادات کو، عقیدے کو، ایمان کو، اسلام کو، تقوی کو، اللہ کی رضا کے کاموں کو ادا کرنے کی، بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری عبادات کو، ہماری نیکیوں کو اور ہماری حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔